आज हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉमन डिजीजेस के बारे में। यानी आम जो बीमारियां होती हैं जैसे पोलियो है, टीबी है, टाइफाइड है, तो इनके खिलाफ जो वैक्सीन्स लगाए जाते हैं उनका स्केड्यूल क्या होता है, यानी वो किस टाइम पे या कब कब लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्केड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन देखेंगे। और वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। और अगर हम वैक्सीन की बात करें कि वैक्सीन किसे कहा जाता है, तो वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों से के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। यानी हमारी जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का जो सिस्टम होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो उस इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं वैक्सीन्स। यानी जब वैक्सीन लगाई जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी बीमारी के खिलाफ जो है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करता है, यानी लड़ने की ताकत पैदा करता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन लगाया जाता है तो उस वैक्सीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो उस वैक्सीन में उसी बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले जो जर्म्स होते हैं, जैसे मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो उनको किल करके वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है या उनको बहुत कमज़ोर करके वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो के खिलाफ जो वैक्सीन होगा उसमें पोलियो वायरस को वीक करके या किल करके तो उस वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाएगा। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो फिर वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस को फैलाने वाले जो जर्म्स होंगे तो उनको वीक करके या किल करके उस वैक्सीन को तैयार किया जाएगा। इसी तरह से वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन की शक्ल में भी लगाए जाते हैं, इसके अलावा ड्रॉप्स की शक्ल में भी दिए जाते हैं। तो अब हम डिटेल से देखेंगे कि कुछ कॉमन जो डिजीज़ेज़ हैं उनके खिलाफ जो वैक्सीनेशन है उसका स्केड्यूल क्या होता है। यानी जो हमारा जो लाइफ साइकिल होता है या जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें किस किस एज में जो है वो वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस कॉलम में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ डिजीज़ेज़, कॉमन जो डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। तो कॉमन जो डिजीज़ेज़ हैं उसको इस कॉलम में दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट जो है कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है और वो किस एज में किस उम्र में दी जाती है। तो इसको सबको हम अब वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो जिसे पोलियो माइलिटिस भी कहा जाता है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को पोलियो की बीमारी है। तो पोलियो का जो वायरस होता है वो ज़्यादातर जो है वो लेग्स पे अटैक करता है, यानी टांगों पे अटैक करता है। तो अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे इस टेबल की मदद से देखते हैं कि पोलियो के का जो वैक्सीन है तो उसका नाम क्या है और उसको किस एज में दिया जाता है। तो पोलियो का जो वैक्सीन है उसका नाम है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। यानी ये जो वैक्सीन है ये कतरों की शक्ल में दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो पोलियो के कतरे हैं वो हमें बचपन में जो है वो पिलाए जाते हैं ताकि हमें पोलियो की बीमारी ना हो सके। तो अगर हम टाइप की बात करें तो वैक्सीन्स की हमने मुख्तलिफ टाइप्स को अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है कि कुछ वैक्सीन जो होती हैं उनको हम लाइव वैक्सीन्स कहते हैं, कुछ को किल्ड वैक्सीन्स कहते हैं। तो लाइव वैक्सीन का क्या मतलब है कि इस वैक्सीन को कैसे तैयार किया जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस जर्म को जो है वो बहुत वीक करके, यानी पोलियो का जो वायरस होगा उसको बहुत ज़्यादा वीक करके, यानी वो उसको किल नहीं किया जाता प्रॉपर, वो जिंदा ही होता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जाता है ताकि वो बीमारी की वजह ना बने। तो लाइव वैक्सीन का जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि उसमें वीक किए हुए या कमज़ोर किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। और अब हम बात करें कि किस एज में दिए जाते हैं पोलियो के ड्रॉप्स, तो पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो पैदाइश के बाद से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चों को दिए जाते हैं। अब हम एक और डिजीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी या तपेदिक भी कहा जाता है। तो इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन यूज होती है उसका नाम है BCG, B फॉर बेसिलस, C फॉर कॉलमीट, G फॉर ग्यूरिन। तो अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें कि ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के किस पार्ट पे अटैक करते हैं, ये हमारी बॉडी के लंग्स पे अटैक करते हैं, यानी फेफड़ों पे अटैक करते हैं। और जिस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा वजन कम होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि
ہم ٹیوبرکلوسس سے بچیں تو اس کے لیے بھی ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ موجود ہے. تو اب ہم یہاں پہ دوبارہ سے اس ٹیبل کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کس ٹائپ کا ویکسین یوز ہوتا ہے. تو اس میں لائیو ویکسین یوز ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ لائیو ویکسین جو پولیو کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویکسین کو کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے؟ پولیو کے جرمز کو ویک کر کے. اسی طرح یہاں پہ جو ٹیوبرکلوسس پھیلانے والے جرمز ہیں یا بیکٹیریا ہیں، ان کو بہت زیادہ ویک کر کے تو اس سے یہ پریپیئر کی جاتی ہے یہ والی ویکسین. اور جو ٹیوبرکلوسس کی ویکسینیشن ہے وہ کب کی جاتی ہے؟ وہ برتھ کے ٹائم، یعنی پیدائش کے ٹائم یہ ویکسین انجیکشن کی شکل میں لگایا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے ایک اور ڈیزیز کی جس کا نام ہے ٹائیفائڈ. تو ٹائیفائڈ کی اگر بات کی جائے تو ٹائیفائڈ بھی ایک مائکرو آرگنزم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس مائکرو آرگنزم کا نام کیا ہے؟ بیکٹیریا. یعنی بیکٹیریا کی خاص اسپیشیز ہوتی ہیں یا خاص ٹائپس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ جو ہے، ٹائیفائڈ فیور ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سر میں درد ہوتا ہے. تو یہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں ٹائیفائڈ کے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائیفائڈ کے اگینسٹ کون سا ویکسین یوز ہوتا ہے اور کب یوز ہوتا ہے. تو ٹائیفائڈ جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، یعنی مختلف طرح کے بیکٹیریا جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کی وجہ بنتے ہیں. تو ٹائیفائڈ کے لیے جو ٹائیفائڈ ویکسین یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے ٹیب ویکسین، یعنی ٹائیفائڈ پیرا ٹائیفائڈ اے اور پیرا ٹائیفائڈ بی ویکسین. تو اس ویکسین کو لگانے سے جو ہے وہ دونوں طرح کے ٹائیفائڈ سے بچا جا سکتا ہے. تو ان میں تھوڑے تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو اس کی علامت ہے ٹائیفائڈ کی وہ کیا ہے؟ وہ بخار ہوتا ہے، یعنی فیور ہوتا ہے. اور اس میں جو ویکسین ہے وہ کلڈ ویکسین یوز ہوتا ہے، یعنی جو ٹائیفائڈ پھیلانے والے بیکٹیریا ہیں ان کو کل کر کے اس ویکسین کو پریپیئر کیا جاتا ہے. اور کس ایج میں اس ویکسین کو لگایا جاتا ہے؟ 2 سال کی عمر میں. اب ہم ایک اور ڈیزیز کی بات کریں گے جس کو کہا جاتا ہے ہیپاٹائٹس. تو ہیپاٹائٹس جو ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ہیپاٹائٹس اے بی سی. تو جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس بی. اور ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک خاص بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ہیپاٹائٹس بی وائرس ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ ایک خاص وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ وائرس جو ہے وہ ہمارے لیور پہ اٹیک کرتا ہے، لیور جسے جگر کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ تھکن کا احساس ہوتا ہے، وامٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے اور ایبڈومینل پین ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے. تو اب ہم ہیپاٹائٹس بی کے اگر ویکسین کی بات کریں تو اس کا جو ویکسین ہے اس کا نام ہے ہیپاٹائٹس بی ویکسین. تو ہیپاٹائٹس بی کے جو ویکسین ہے اس کی ٹائپ کیا ہے؟ سب یونٹ ویکسین. تو سب یونٹ ویکسین کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس بی پھیلانے والے جو جرمز ہیں یعنی جو وائرس ہیں، تو ان کی باڈی سے خاص پروٹینز یا پولی سیکرائڈز کو نکال کے اور اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اس ویکسین کی تیاری میں. اور اگر ہم ٹائم کی بات کریں کہ زندگی لائف میں کب اس ویکسین کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو کسی بھی ایج میں ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیشن کروائی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے ہیپاٹائٹس بی جو ہے یہاں پہ اس کا اسکیجول ہم نے دیکھا. اب ہم بات کریں گے ڈفتیریا کی اور ٹیٹنس کی. تو ڈفتیریا بھی ایک ڈیزیز ہے جو کہ خاص بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ٹیٹنس کی بات کی جائے تو ٹیٹنس بھی ایک بیکٹیریا کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو اگر ہم ڈفتیریا کی بات کریں تو اس کے سمٹمز یعنی اس کی علامات کیا ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہم اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو نیک والا ریجن ہوتا ہے یعنی گردن بہت زیادہ سویل ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے. اس کے علاوہ گلے میں اور ناک میں گرے وائٹ سے کلر کا جو میوکس ہے یعنی خاص قسم کا فلوئڈ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور بخار ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفتیریا کی جو کنڈیشن ہے یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ہم اس کا اسکیجول بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اسکیجول کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ٹیٹنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیٹنس میں کیا ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ٹیٹنس بھی ایک بیکٹیریا کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پرسن ہے تو اس کے جبڑوں میں یعنی جاز میں درد ہو رہا ہے. تو ٹیٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلز میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، گردن کے جو مسلز ہوتے ہیں، جو جاز کے مسلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، درد محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیزیز ہے یہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے. اب ہم ٹیٹنس اور ڈفتیریا کے ویکسینز کو دیکھ لیں گے کہ تو ان کے لیے جو ویکسینز یوز ہوتی ہیں ان کا نام ہے ڈفتیریا ٹاکسائڈ ویکسین اور ٹیٹنس ٹاکسائڈ ویکسین. یعنی ڈفتیریا کے لیے جو ویکسین ہے اس کا نام ہے ڈفتیریا
ٹاکسائڈ ویکسین اور ٹیٹنس کے لیے ٹیٹنس ٹاکسائڈ ویکسین. تو جو ٹائپ ہے ویکسین کی وہ ٹاکسائڈ ہے. ٹاکسائڈ کا مطلب ہے کہ جو جرمز ہوتے ہیں، یعنی ڈفتیریا ٹاکسائڈ ویکسین میں جو ڈفتیریا پھیلانے والے بیکٹیریا ہیں ان کی باڈی سے خاص قسم کے سبسٹانسز کو نکال کے اس ویکسین کو پریپیئر کیا جائے گا. اسی طرح سے ٹیٹنس ٹاکسائڈ ویکسین میں ٹیٹنس پھیلانے والے جو بیکٹیریا ہیں ان کی باڈی کے اندر سے خاص قسم کے سبسٹانسز کو نکال کے اس ویکسین کو پریپیئر کیا جائے گا. تو اس طرح کی ویکسینز کو ٹاکسائڈ ویکسین کہا جاتا ہے. اور کس ایج میں یہ ویکسینز دیے جاتے ہیں؟ عام طور پہ چائلڈہڈ میں، یعنی بچپن میں. اسی طرح اب ہم بات کریں گے کچھ اور کامن ڈیزیزز کی، جیسے میزلز ہیں، ممپس ہیں، روبیلا ہے. تو یہ جو تینوں کنڈیشنز یا ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ مختلف وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے یہاں پہ آپ اپنے سامنے ان دو ڈائیگرامز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ میزلز کا پیشنٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ممپس کا. تو اگر ہم میزلز کی بات کریں، میزلز میں کیا ہوتا ہے کہ جسم پہ اس طرح سے ریڈ کلر کے سپاٹس یعنی داغ سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بخار ہوتا ہے. اسی طرح سے روبیلا کی اگر بات کریں تو روبیلا میں بھی بخار ہوتا ہے اور اس طرح سے ریشز سے پڑ جاتے ہیں. اور اگر ہم ممپس کی بات کریں تو ممپس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ریجن ہے جوز والا، اور یہ جو فیس والا ریجن ہے تو یہ پھولا ہوا ہے، سوولن ہے. تو اس کے علاوہ ممپس میں بھی بخار بھی ہوتا ہے. تو یہ میزلز، روبیلا، ممپس یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی مختلف وائرسز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ان کے خلاف جو ویکسینیشن کروائی جاتی ہے تو اس کا نام ہے MMR، یعنی میزلز، ممپس اینڈ روبیلا. تو اس کے اگینسٹ جو ویکسین کی ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ کمبینیشن ویکسین. کمبینیشن ویکسین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ ویکسینز کو ملا کے ایک کمبینیشن بنایا جاتا ہے تاکہ مختلف بیماریوں کے خلاف اسے استعمال کیا جا سکے. جیسے MMR میں میزلز، ممپس اور روبیلا کے اگینسٹ ویکسینز کو ملا کے ایک ویکسین بنایا جسے ہم MMR کہہ رہے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے اس کے کہ کس ایج میں اس کو لگانا چاہیے. تو تقریباً جب بچہ 1 سال تک کا ہوتا ہے تو اس میں اس ویکسین کو لگایا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ اس ٹیبل کی مدد سے ہم نے کچھ کامن ڈیزیزز کو دیکھا اور ان کا اسکیجول دیکھا کہ کب کب یہ ویکسینز لگائی جا سکتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا اسکیجول آف ویکسینیشن اگینسٹ کامن ڈیزیزز کے بارے میں.